السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کیسا ہے اور دعا کب مانگنا اور چھوڑنا چاہیے؟ ناظرین، اپنی تہجد کی دعاؤں میں کسی ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا کیا ماجرا ہے کہ ایک انسان اپنی حاجت کے لیے اور ایک انسان اپنی چاہت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا یا کئی مہینے گزر گئے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، ایک وسوسہ آتا ہے، ایک ہی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو کئی مرتبہ، کئی دنوں تک، کئی مہینے تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز ہمیں مل نہیں رہی تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو آئیے اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کو 4 سے 5 باتیں بتائیں گے۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، یا ہمیں اس چیز کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ 5 باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ دعائیں کرتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب فقیر ہو، اور یقین جانیے کہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ بس اللہ کی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے، اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے، اور دعا کرنے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ اب دیکھیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اب چاہے وہ دعا کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ دعا اپنی پریشانیوں کے حال کے لیے ہو، چاہے وہ دعا اپنی نوکری، یا چاہے وہ دعا اپنی تجارت کے لیے ہو، یا وہ دعا اپنی ایک ترقی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بندہ یا ایک لڑکی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میں کامیاب ہوں گی یا نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ہمیں غور اور فکر کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی کو ہمیں سمجھ کر اور اللہ کے اس فیصلے پر ہمیں راضی رہتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیے، ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس وقت یہ چیز نہیں دے رہا، چاہے اس کو دعائیں کرتے ہوئے 5 سال ہو جائے، چاہے 10 سال ہو جائے، تہجد کی نماز میں یہ دعا مانگ رہا ہو، چاہے وہ سلطان حاجت کی نماز پڑھ کر یہ دعا کر رہا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کر کر یہ دعا کر رہا ہو، تو دعا تو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو اجر اور ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ اور اسی پر ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سنائیں گے کہ جس پر آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، جو شخص اپنی آخرت چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت میں اور زیادہ اس کو ثواب بڑھا کر دے دیں گے۔ اور جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا اس کی ایک منشا ہے کہ بس مجھے دنیا مل جائے، اب دنیا کے اندر جتنی چیز اس نے
سے کوئی بھی چیز اس کو مل جائے تو اگر کوئی شخص اپنی نیت، اپنے فیصلے، اپنی طاقت اور اپنی قوت پر سب کچھ اس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو اس کو دنیا دے دی جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آتے ہیں ہم اپنی اصل بات پر کہ کوئی اگر دعائیں کر رہا ہے اپنے اچھے نصیب کے لیے، اپنے اچھے مقرر کے لیے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے، اپنے اچھے فیصلے کے لیے، تو کیا اسے وہ ملنے پر دعا کرنا بند کر دینا چاہیے؟ تو نہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دعا ہمیں کبھی بھی بند نہیں کرنا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور دعا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر ایمان عطا کرے گا۔ وہ چیز اللہ نے ہمیں نہیں دی حکمت کی وجہ سے، اللہ ہمیں کئی زیادہ گنا بہتر جانتا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ جیسے ایک ماں ہے اور ماں کے دو بچے ہیں، ایک بچہ ماں کے پاس ہے اور ایک بچہ ناراض ہو کر کہیں دور چلا گیا، تو ان کے ابو مٹھائی لائے یا پھر کوئی سامان لائے، تو ماں کیا کرتی ہے کہ جو بچہ دور گیا ہے اس کا حصہ نکال کر الگ رکھ دیتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھانا، آپ بالکل اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے تھوڑا سا سوچنا، تو اللہ بھی ہماری دعا جو ہماری نظر میں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ آخرت کے لیے بچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دعا ہمیں کبھی نہیں بند کرنا چاہیے، اور دعا قبول نہیں ہو رہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں دے رہا، تو ہمیں دعا کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے مقرر میں ہے، جو ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا۔ تو یہ ساری باتیں امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین، ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اس سے کئی گنا بہتر عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں کے اندر آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو 3 مرتبہ اس لفظ کو دہراؤ، یعنی ایک عزیزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرو۔ جیسے ایک فقیر کو آپ نے دیکھا ہوگا، فقیر کس طرح سے دعا کرتا ہے، فقیر کس طریقے سے لوگوں سے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ، یا پھر بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتا ہے۔ تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں، تو ایک ہی دعا کو آپ چاہیں 25 سال تک مانگتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس پر آپ کو اجر بھی ملتا رہے گا، ایمان بھی مل رہا ہے، اللہ بھی خوش ہے، اور آپ کا ایک عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔